بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا تعلق قبیلہ بنی اوس سے تھا۔ آپ کی شادی حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ اوس بن ثابت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت اوس بن صامت بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بوڑھے پن کی وجہ سے ان کے لہجے اور طبیعت میں بہت ہی چڑچڑا پن آ چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر اپنے اوپر حاوی کر لیا کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے غصے میں آ کر یہ الفاظ بول دیے تھے کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو گئی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی جنسی ملاپ نہیں کروں گا۔ میں تم سے اپنی خواہشات پوری نہیں کروں گا۔ اس دور میں یہ روایت تھا کہ کوئی بھی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا کہ تم میری ماں اور بہن کی طرح مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ اگر مرد کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے تھے تو رواج کے مطابق اس میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ ان دونوں کا ازدواجی رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ جب اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شرمندہ ہوئے اور پریشان ہوئے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ بیوی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ بے شک آپ نے مجھے طلاق نہیں دی ہے، لیکن جب تک میں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر اس کا حل دریافت نہیں کر لیتی، میں تم سے بات چیت نہیں کروں گی۔ جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تو تمہارا اور میرا ایک دوسرے کے پاس جانا جائز نہیں ہے، ہمارے تعلقات حرام ہی ٹھہریں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو کہا کہ تم پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ، وہ اس مسئلے کا کیا حل بتاتے ہیں۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خولہ سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں کس طرح سے جا کر آقا دو جہاں کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کروں؟ میرا تو یہی کہنا ہے کہ تم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ، ہو سکتا ہے کہ ہماری دوبارہ سے آپس میں مشاورت ہونے کی کوئی صورت بحال ہو جائے۔ لہٰذا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو حضرت عائشہ بھی وہاں موجود تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کام آئی ہو؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میرا شوہر میرا چچا زاد بھائی بھی ہے، وہ بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے، وہ ذرا ذرا سی بات پر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت رکھتی ہوں۔ آج اس نے غصے میں آ کر مجھے کہا ہے کہ تم مجھ پر میری امی کی طرح حرام ہو۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مہربانی کر کے اس کا کوئی حل نکال دیں تاکہ ہم دونوں پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا، اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تم ان پر حرام ہو گئی ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے پر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ، اب تم اپنے خاوند کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مایوس ہو گئی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ تعالیٰ، میرے خاوند اوس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، میں اپنے شوہر سے بہت ہی پیار کرتی ہوں، یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا خاوند مجھ سے جدا ہو جائے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے غصے میں آ کر مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، میں اب بالکل بے بس ہو چکی ہوں، اب تیرے سوا میری التجا سننے والا کوئی نہیں ہے۔
یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے تاکہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے التجا اس طرح کی تھی کہ ہم سب کے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم سب گھر والے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع ہو گئے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیں۔ ہم سب اس کیفیت میں دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ سمجھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کے لیے کوئی حل نکال دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بھی زیادہ غم زدہ ہو گئی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ حضرت خولہ اور اس کا خاوند ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں، ان کی اب طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی کریم مسکرا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی طرف سے تمہارے مسئلے کا حل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے وحی نازل کر دی ہے۔ وہ وحی اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ کو پڑھ کر سنائی۔ اس وحی کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے شوہر حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں، اس پوری کہانی سنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں کہنے سے کبھی بھی طلاق نہیں ہوتی۔